السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ خوشخبری کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس چینل پر انگلش گرامر کے ساتھ ساتھ عربی گرامر بھی پڑھاتے ہیں۔ تو عربی گرامر کے قارئین اور ویورز کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ دوستو، آج سے ہم عربی زبان کی گرامر کی ایک نئی شروعات کر رہے ہیں، یعنی اس کی ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو لے کر اس کے آخری تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے، حتی الامکان کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے۔ دوستو، عربی زبان سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ویسے تو عربی زبان سیکھنے کے بہت فوائد ہیں، لیکن سب سے نمایاں فائدہ یہ ہے کہ عربی زبان سیکھنے سے ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے سے ہم نماز اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان سیکھنے سے ہم اللہ کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ہم سب کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ دینی علوم چھوڑ کر دوسرے علوم کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں، اور اس کی انتہا یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں بہت سارے ساتھیوں کو، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ دوستو، کل قیامت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس بات کا جواب دینا ہے کہ تمہارے درمیان اس ایک نبی کو بھیجا گیا، وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، جس نے تم کو پڑھایا، سکھایا، تمہیں پاک کیا، لیکن کیوں تم نے اس کی زبان کو نہیں سیکھا؟ کیوں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ دوستو، قرآن عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے۔ عربی زبان جنت کی زبان ہے۔ عربی زبان قبر کی زبان ہے۔ قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو جاری فرمایا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ عربی زبان آپ کے دین کا حصہ ہے۔ آپ نماز بغیر عربی زبان سیکھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہماری نمازیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، قرآن غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو تمام ساتھیوں کو یہ بتائیے کہ عربی زبان بہت ہی امپورٹنٹ زبان ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، چاہے آپ خواہ کسی سے بھی سیکھو، آپ پیسہ دے کر سیکھیں، آپ فری میں سیکھیں، لیکن ضرور سیکھیے، کیونکہ اس دین علم کے بارے میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ عربی زبان کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہوں گے دوستو، اور عربی زبان سیکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ قرآن سے محبت کریے، آپ احادیث سے محبت کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ دوستو، تو قرآن کریم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ملاقات کا ذریعہ ہے۔ القرآن صلۃ بین العبد و ربہ، جیسے صلاۃ کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ صلۃ بین العبد و ربہ۔ تو آپ دیکھیے گا ہماری اس ویڈیو کو، اور امید کروں گا کہ آپ اس پوری سیریز کو دیکھیے گا اور پسند فرمائیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج اپنی اس کلاس کو، اور دیکھتے ہیں پہلے چیپٹر کو، عربی گرامر کی۔ دیکھیے دوستو، ہم شروع کر رہے ہیں آج اپنی گرامر کی کلاس کو، اور گرامر کی کلاس کو پہلے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے کچھ عربی گرامر کے بارے میں امپورٹنٹ چیز جان لیتے ہیں، جیسے علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کسے کہتے ہیں اس کو جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، علم نحو ایسے قواعد کا جاننا ہے، یعنی ایسے قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخری احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اس کو سمجھیے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ جیسے اگزامپل سے سمجھتے ہیں اس کو، اسم، فعل، حرف کے آخری احوال کو جاننا جائے، یعنی کہ میں نے اگر آپ سے کہا قلمن، تو یہ قلمن ہی کیوں ہوگا؟ علمن ہی کیوں ہوگا؟ یا کہیں پر
علمن ہی کیوں ہوگا؟ یہی چیز جاننے کا نام علم نحو ہے، اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو جائے، یعنی کہ ضرب زیدن یا ضرب زیدن، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسے پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے، ان کو آپس میں ملانے کا طریقے کا نام ہی علم نحو ہے۔ آگے چلتے ہیں، علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ مطلب ورڈ، کلام مطلب سنٹینس۔ علم نحو کی غرض و غایت، غرض کا مطلب اس کو پڑھنے کا انٹینشن کیا ہے؟ اس کے پڑھنے کا انٹینشن یہ کہ قرآن و سنت یعنی کہ حدیث اور قرآن اچھی طریقے سے سمجھا جا سکے، اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچا جائے۔ لفظی غلطی کا مطلب یہ کہ جیسے ہم الحمد پڑھ دیتے ہیں، کئی بار ہم غلط پڑھ دیتے ہیں قرآن، ہم اس کو غلط پروناؤنس کر دیتے ہیں، تو اگر ہم عربی جان رہے ہوں گے، اس سے اچھی خاصی واقفیت ہوگی، تو ہم اس کی غلطی سے بچ سکتے ہیں نا۔ اسی لیے عربی میں کون الفاظ کہاں بولا جائے، کس کو کیسے بولا جائے، عین نکالا جائے، کہاں پہ نکالا جائے، حمزہ کیسے پڑھا جائے، اس کی غلطی سے بچنے کا نام ہی علم نحو ہے یا اس کی غرض ہے۔ اس غلطی سے بچنا ہی اس علم نحو کی غرض و غایت ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں علم نحو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی نام کی وجہ، اس کے نام کی وجہ کیا ہے۔ نحو کا معنی طریقہ ہوتا ہے، مثل ہوتا ہے، مطلب وے۔ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر ہی گفتگو کرنے لگتا ہے، ان کی طرح گفتگو کرنے لگتا ہے، ان کے مثل کلام کرنے لگتا ہے، تو ان کے طریقے کی طرح اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نحو کا مطلب طریقہ، اس لیے اسے علم النحو کہا جاتا ہے۔ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام علم الاعراب بھی ہے، اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یعنی زبر زیر پیش کہاں پر آئے گا؟ دو زبر دو زیر دو پیش کہاں پر آئے گا؟ یہی چیز اسی کو اعراب کہتے ہیں، اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر اعراب سے بحث ہوتی ہے، کلمے کے اندر اعراب کون سا آئے گا، اس سے بحث ہوتی ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ علم نحو کو کس نے وضع کیا، اس کے فاؤنڈر کون ہیں۔ تو علم نحو کے واضعی، تو علم نحو کو وضع کرنے میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے کیا ہے۔ اور ایک اور نام ہے، یاد رکھیے گا، سیدنا ابو الاسود الدولی، ابو الاسود الدولی، یہ بہت مشہور نحوی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ مشہور نحوی کا نام جان لیتے ہیں۔ یہ 3 تو وہ ہو گئے جنہوں نے عربی گرامر کو وضع کیا ہے، اور باقی یہ کچھ مشہور نحویین ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں، جیسے کہ سیبوائے ہیں، خلیل ہیں، یونس ہیں، اخفش ہیں، قطرب ہے، مازنی ہے، زجاج ہیں، ابن کسان ہے، صرافی ہیں، فارسی ہیں، ابن جنی ہے۔ ان تمام کو بصریین کہا جاتا ہے، ان تمام کو بصریین کہا جاتا ہے۔ بصرین کا مطلب یہ کہ لوگ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ بصرہ عراق میں ایک جگہ ہے، کوفہ عراق میں ایک جگہ ہے۔ کسائی، مبرد، فرہ، سالب، محمد انباری، ان کو کوفیین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوفہ کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کی گرامرین بہت مشہور ہیں، کوفہ والے، بصرہ والے۔ تھوڑا کہیں ان کا اختلاف بھی ہے آپس کے اندر گرامر میں، ٹھیک ہے، تو لیکن دونوں عراق میں ہی ایک جگہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں درس اول کی طرف۔ درس اول میں آج ہم پڑھیں گے کہ لفظ اور اس کی اقسام۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے لفظ کو سمجھتے ہیں۔ جو بات آپ کے منہ سے نکلے نا اسے لفظ کہیں گے، جو بات بھی آپ کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہیں گے۔ اگر وہ لفظ بے معنی ہو تو اسے مہمل کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیز، دیز کیا ہے؟ زید کا الٹا دیز ہوتا ہے، زید کا الٹا دیز، تو دیز تو بے معنی ہو گیا نا، چادر کے ساتھ وادر، تو یہ تو بے معنی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی کیا سمجھے گا؟ آپ جائیے گا دکان پہ، کہیے گا وادر دے دینا مجھے، تو وہ کہے گا ابھی تک اس دنیا میں یہ اس نام کی کوئی چیز نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی جو لفظ آپ نے منہ سے نکالا ہے اگر وہ بامعنی ہے تو اسے ہم کہیں گے موضوع یا مستعمل۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 بات یہاں پر بیان کی گئی ہے، جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلے وہ لفظ ہوگا۔ لفظ یا تو مہمل ہوگا یا بامعنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ بامعنی ہوگا تو اسے ہم کہیں گے موضوع یا مستعمل۔ اب اس کی قسم کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ موضوع کی اقسام کیا کیا ہیں۔ موضوع کی اقسام ہیں 2، مفرد اور مرکب، یعنی کہ یہ دیکھیے، وہ لفظ جس کا معنی ہو، بامعنی ہو، میننگ فل ہو، تو اس کی 2 قسمیں ہوں گی، مفرد ہوں گی، مرکب ہوں گی۔ مہمل وہیں پہ رک جاتا ہے، اس میں آگے کوئی اس کی قسمیں نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ موضوع کے اقسام میں کیا کیا آتا ہے؟ مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا مکلمہ کہتے ہیں۔ جو اکیلا مفرد ہو، تنہا ہو اور موضوع ہو یعنی بامعنی ہو، اسے ہم مفرد کہیں گے یا کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ جیسے جمل،
بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے جملن. اور اگر ایک سے زائد موضوع الفاظ ہو جائیں، کہ رجلن بھی اور عالمن بھی، تو دو لفظ ہو گئے، دونوں بامعنی ہیں، تو اسے ہم کہیں گے مرکب. کیا کہیں گے؟ یہاں پہ اگزامپل دیا ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی رات. زید جالس فی المسجد، زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مرکب ہے. اور مرکب کی بھی دو قسمیں آتی ہیں. مرکب کی بھی کیا آتی ہیں؟ دو قسمیں آتی ہیں. کون کون؟ مرکب ناقص، مرکب ناقص، مرکب تام. اب دیکھیے، جس مرکب سے بات مکمل نہ ہو، جس مرکب سے بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں. غیر مفید مطلب انکمپلیٹ، جو بات مکمل نہ کر سکے. جیسے ماء البحر، ماء البحر مطلب سمندر کا پانی. ظاہر سی بات ہے اس سے بات مکمل نہیں ہے. ولد صغیر، چھوٹا لڑکا. اور جس مرکب سے بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں. جیسے اللہ احد. مرکب تام کا مطلب کمپلیٹ سنٹینس، کمپلیٹ کمپاؤنڈ، یعنی سامنے والے کو کوئی ایک انفارمیشن ملے گی، اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن اگر میں کہوں سمندر کا پانی، تو ورڈ تو دو ہے لیکن کمپلیٹ کہاں ہوا؟ تو ناقص ہی ہو گیا نا. سمندر کا پانی کیا ہے؟ اچھا ہے، خراب ہے، سفید ہے، کالا ہے، گورا ہے، کچھ بھی آپ کہیں گے نا. ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، نیک ہے. ولد صغیر کیسا ہے؟ لیکن چھوٹا لڑکا چھوٹا لڑکا کرتے رہیں گے تو بات تو مرکب ہوگی لیکن ناقص ہوگی. ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں ناقص اور تام. اب دیکھیے، مرکب تام کو مرکب مفید جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. تو جو مرکب تام ہو گیا یعنی کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب مفید جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. جملے کی اقسام. جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جیسے البستان جمیل. جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. فعل مطلب کام، اسم مطلب نام، یعنی کہ اسم مطلب ناؤن، فعل مطلب ورب. تو یہ پہلا ورب ہوگا. جیسے نصر مطلب مدد کیا رجل، آدمی نے، تو نصر کیا ہے؟ فعل ہے. البستان کیا ہے؟ ناؤن ہے. البستان مطلب باغیچہ. البستان جمیل، باغیچہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا جز اگر اسم ہو تو ہم اسے جملہ اسمیہ کہیں گے. پہلا جز فعل ہو تو اسے ہم جملہ فعلیہ کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ یہ جملے کی تقسیم ہو رہی ہے، جملے کی کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے. اور جملہ کہاں سے نکلا ہے؟ مرکب مفید سے. مرکب مفید کہاں سے نکلا ہے؟ مرکب تام سے. ٹھیک ہے، مرکب تام کہاں سے نکلا ہے؟ مفرد اور مرکب سے. یہ آپ ترتیب یاد رکھیے گا. اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں. خبریہ مطلب جو چیز میں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن دوں تو آپ کو یہ بات ممکن ہو اس کے اندر، یہ بات ممکن ہو اس کے اندر کہ آپ اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے میں کہوں انا کاتبن، میں رائٹر ہوں. اگر میں کہوں یہ میں رائٹر ہوں تو یہ بات سچ بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی، یعنی اس بات کے اندر جھوٹ اور سچ کا امکان ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میری مدد کرو، پانی لاؤ، کاش کہ میں وزیر اعظم ہوتا، تو اس طرح کے جملے کے اندر سچ اور جھوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے جس جملے کے اندر سچے اور جھوٹ کا امکان نہ ہو اسے ہم جملہ انشائیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جیسے میری مدد کرو، انصر. تو انسان کوئی آپ سے کہے گا مجھے پانی پلاؤ تو آپ اسے کہیں گے کہ تم نہیں، جھوٹ بول رہے ہو. تو کہے گا تم کتنا مذاق کرتے ہو یار، پانی پلانے کے لیے بول رہا ہوں. باہر جاؤ تو آپ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو. کاش کہ میں وزیر اعظم ہوتا تو آپ کہیں گے، کوئی سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، ان طرح کے جملے کے اندر سچ اور جھوٹ کا امکان ہوتا ہی نہیں ہو. تو جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا امکان ہو اسے ہم خبریہ کہیں گے، اور جس کے اندر سچ اور جھوٹ کا امکان نہ ہو اسے ہم کہیں گے جملہ انشائیہ. اب چلتے ہیں آگے. اب دیکھ لیتے ہیں اس تمرین کو. لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان کیجیے. یہ آپ کو ادھر سے دیکھ کے بتانا ہے. موضوع لفظ کی اقسام بیان کیجیے. مرکب کی کون سی قسمیں ہیں؟ جملے کی اقسام بیان کیجیے. یہ آپ کو سوال حل کرنے ہیں. پھر یہاں پر آپ کو صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے. بے معنی کلمہ کو مہمل کہتے ہیں. موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں. جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. واہ واہ، ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یہی چیز آپ کو خود مشق کرنی ہے. پھر آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر لکھنا ہے. جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ انشائیہ کہہ سکتے ہیں. نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیے اور خود آپ اس کو سولو کرنے کی کوشش کیجیے. پھر ہم یہاں پر دیکھیں گے تمرین ہے جسے کیا کرنا ہے، مفرد اور مرکب کو الگ الگ کرنا ہے. دیکھیے مفرد کیا ہے؟ الحیاء، رسولنا یہ مرکب ہے، الرجاء مفرد ہے. یہ آپ کو خود تلاش کرنی ہے. میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دے رہا ہوں لیکن کرنا آپ نے خود ہی ہے. ایک نوٹ بک پر لکھنا ہے اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایسی پریکٹس کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو سب چیز سمجھ میں آ جائے گی.
پھر کیا کرنا، مرکب ناقص اور مرکب تام کو الگ الگ کرنا ہے۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ جسے بات مکمل ہو جائے۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ جسے بات مکمل نہ ہو۔ تو آپ کو دیکھنا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے، بات مکمل ہو رہی تو ہاں بھائی یہ مرکب تام ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب تام ہے۔ تو اس میں آپ کو الگ الگ کر کے مرکب تام اور مرکب ناقص کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے ایک نوٹ بک کے اندر۔ تو آج کی کلاس کے اندر بس اتنا ہی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک بار ہلکا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا۔ ہم نے پڑھا علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، علم نحو کی غرض و غایت، وجہ تسمیہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا علم نحو کو کس نے وضع کیا ہے، پھر اس کی مشہور نحات کو پڑھا ہم نے، پھر ہم نے پڑھا کہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلے اسے محمل کہتے ہیں یا موضوع کہتے ہیں۔ اگر بامعنی ہوگا تو موضوع ہوگا، بے معنی ہوگا تو محمل ہو جائے گا۔ موضوع کی اقسام، مفرد مرکب کو پڑھا ہم نے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ جو ایک ہوتا ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ مرکب تام، مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہتے ہیں، جیسے ماء البحر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھا۔ پھر مرکب مفید اور جس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر اس جملے کی تقسیم، کلاسیفیکیشن آ گئی، اسے جملہ اسمیہ نکل گیا۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، جس میں جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے، جیسے نصر رجل۔ پھر اس کے بعد جملہ خبریہ ہوتا ہے، جسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آخر میں پڑھا جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ اسے کہتے ہیں جسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یعنی اس بات کے اندر کوئی ایسا امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی، یہ ہمارا پہلا لیسن تھا، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سیکھتے رہیے عربی زبان۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ مع السلامتی، الی اللقاء۔